السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ پارٹ 42 میں آیت نمبر 227 سے آغاز کریں گے۔ پچھلی نشست سورہ بقرہ پارٹ 45 میں ہم نے آیت نمبر 222 سے لے کر 226 تک کی تلاوت کی، اس کے معنی اور مفہوم پر غور کیے اور یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے اس قرآن میں کیا کلام کر رہا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا پیچھے کا خلاصہ کر لیتے ہیں تاکہ آگے کی آیتوں کو سمجھنے میں آسانی بھی ہو اور ایک ربط بھی بن جائے۔ یہ جن آیتوں کی ہم اس میں تلاوت کر رہے ہیں، یہ معاشرے میں ان کی اہمیت کافی زیادہ ہے، کیونکہ اب ہم جہاں پر پہنچ گئے وہ عورتوں کے مسائل ہے، اور عورتوں کے مسائل میں پھر اب طلاق کا ذکر ہو رہا ہے۔ لیکن چونکہ ہم آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا پیچھے کا ایک خلاصہ کر لیتے ہیں تاکہ ردم بن جائے اور ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ فلو کیسے چل رہا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے آیت نمبر 221 میں 221 اور 222 میں یتیم کے حوالے سے سوال کیا گیا کہ یہ جنگ احد میں جو یتیم بچے بے سہارا ہو گئے ہیں، ان کی بہبود کا معاملہ کیا جائے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کو اپنے ساتھ ملا لو، یہ تمہارے بھائی ہیں، اور اگر ان کی ماؤں کے ساتھ یعنی کہ نکاح کر کے ان کو اپنے ساتھ ملا لو، اور اس نیت اصلاح کی ہونی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم نے ان بچوں کی بہبود کے لیے اگر شادی بھی کرنی ہے اور جرنلی بھی ایسی شادی کرنی ہے تو تمہیں یہ میک شور کرنا ہے کہ تم کسی مشرکہ عورت سے شادی نہ کرو، اور اگر اسی طرح کسی ماں کو اپنے بے سہارا بچے کے لیے شادی کرنی ہے تو اسے کہا گیا کہ تم نے جو کسی مشرک مرد سے شادی نہیں کرنی، غلام مرد اس سے بہتر ہے کہ تم اس سے غلام مومن مرد اس سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا کہ عورتوں کے چونکہ مسائل شروع ہو گئے تھے تو پھر حیض کا مسئلہ ڈسکس ہوا اور کہا گیا کہ حیض میں اپنے عورتوں کے ساتھ جمع مت کرو، طہارت میں کرو جب وہ پاک صاف ہو جائے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور ایسے قسمیں مت کھایا کرو کہ میں تم سے نہیں ملوں گا آئندہ کے بعد۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر ایسی قسمیں کھا لی ہے تو اس کی مدت 4 مہینے ہے، 4 مہینے کے بعد تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ تم نے رجوع کرنا ہے یا اسے چھوڑنا ہے۔ اگر تم نے اس کو سے رجوع کرنا ہے تو اپنی قسموں کا کفارہ ادا کر لو، اللہ بھی بخشنے اور رحم کرنے والا ہے۔ لیکن اگر تم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب تم نے اس کو چھوڑنا ہے تو پھر طلاق تمہیں دینا ہوگا۔ اب طلاق کے احکامات یہاں سے سٹارٹ ہو رہے ہیں آیت نمبر 227 سے۔ تو آج ہم یہیں سے آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، لیکن اگر تم نے طلاق کا ارادہ کر لیا ہے تو اللہ بھی جو ہے وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے جو طلاق کے جو احکامات ہیں وہ اب آگے اللہ فرما رہا ہے کہ کرنا کس طرح، طلاق کس طرح دینی ہے۔ تو طلاق جو ہے وہ ایک ہی بار دینی ہے اپنے منہ سے۔ اچھا، اس کے حوالے سے معاشرے کے اندر جو ہے کافی اختلاف پایا جاتا ہے، بلکہ معاشرہ کے علماء کے اندر بھی کافی اختلاف پایا جاتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو چونکہ لوگوں نے قرآن کو سمجھ کے پڑھا نہیں، اور چونکہ سمجھ کے پڑھا نہیں تو جو قرآن کے اندر طلاق کے احکامات ہیں، اور وہ بھی دوسرے سپارے میں یعنی سورہ بقرہ میں جو کہ 2.25 سپاروں پہ محیط ہے، اس کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طلاق کے احکامات دیے ہیں ان کو عام لوگوں نے نہ خود پڑھا نہ خود سمجھنے کی کوشش کی، اور علماء کی طرف اس کو چھوڑ دیا۔ اور علماء چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اپنے مکتب فکر کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں، تو انہوں نے بجائے یہ کوشش کرنے کے کہ یار اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے قرآن میں کیا کلام کر رہا ہے، انہوں نے اپنے مکتب فکر کو ہی آگے بڑھایا، اسی کو ہی پروموٹ کیا۔ تو ان کا اگر کوئی حنفی ہے، کوئی مالکی ہے، شافعی، حنبلی ہے، تو انہوں نے کوشش کی کہ اسی اسکول آف تھاٹ کو آگے بڑھائے، جبکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، جیسے ہم آگے پڑھیں گے، کہ طلاق ایک ہی ہے، ایک ہی بار دینا ہے آپ نے طلاق، اور اس کے بعد 3 حیض تک انتظار کرنا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ جس طرح کہ آپ نے شادی کے وقت ارینجمنٹ کی تھی، طلاق کی ارینجمنٹ بھی مور اور لیس اسی طرح ہی ہے۔ قرآن کہتا ہے
کہ آپ نے طلاق دینے سے پہلے 2 گواہوں کا انتخاب کرنا ہے، یعنی کہ جو 2 عادل گواہ ہوں گے یا جن کے اوپر ان کو ٹرسٹ ہوگا، چاہے وہ عورت اور مرد کی طرف سے ہو یا جرنلی ہو، تو 2 گواہ ہونے چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ طلاق میں کہ طہارت میں 2، یعنی کہ جب وہ حیض سے پاک ہو جائے اور صاف ہو جائے تو اس دوران 1-2، کیونکہ حیض کے دوران تو عورت آپ کو معلوم ہے کہ وہ کافی جسمانی تکلیف سے گزر رہی ہوتی ہے، تو اگر اس طرح کا کوئی معاملہ درپیش آ گیا کہ جس کے اندر کوئی لڑائی جھگڑے کی نوعیت آ گئی، تو اس بات کا احتمال ہے کہ شوہر غصے میں طلاق دے دے گا۔ تو اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ یہ حیض کے ایام میں عورت کو طلاق مت دو، اور جیسے ہی حیض گزر جائے، وہ پاک صاف ہو جائے، تو خوب ہوش اور حواس میں اس کو 1 طلاق دو۔ پھر یہ 3 مہینے، یعنی کہ ایک عورت کے اوپر حیض آئے گا، وہ گزر گئی، دوسرا حیض آ گیا اور پھر تیسرا حیض آ گیا، تو جیسے تیسرا حیض آ گیا تو اللہ فرماتا ہے کہ تم اس سے رجوع کر لو اور اس کو اپنے ساتھ رکھو، یا تو پھر اس کو جانے دو۔ تو جب وہ حیض ختم ہو جائے گا اور اس نے ان کی کوئی ملاپ نہ ہو سکا، کوئی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہو سکی، تو عورت کی طلاق ہو جائے گی اور عورت اپنے گھر چلی جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت اگر دوبارہ اپنے شوہر سے شادی کرنا چاہے تو وہ شادی کر سکتی ہے، لیکن دوبارہ سے اس کو مطلب شادی کرنا ہوگا، مہر وغیرہ سارا ارینجمنٹ دوبارہ سے ہوگی۔ تو اور اگر دوسری بار بھی اسی طرح شادی کرنے کے بعد پھر اسی طرح کا معاملہ درپیش آ گیا، تو اسی طریقے سے ہوگا کہ 2 گواہ ہوں گے، پھر 3 مہینے گزریں گے، پھر اگر اس نے رجوع نہیں کیا تو پھر وہ طلاق ہو جائے گی، اور وہ پھر دوبارہ وہ بھی طلاق رجعی ہے، دوسری طلاق بھی طلاق رجعی ہے، اور پھر وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اسی طرح کے 3 اور اسی طرح پھر تیسری بار بھی ایسا ہوا کہ اس نے جب معاملات نہیں ہو سکے آپس میں، اور شوہر نے عورت کو پھر تیسری طلاق دے دی، تو پھر وہ طلاق کے بائن ہو گئی، اس کے بعد پھر وہ رجوع کرنے کا حق نہیں ہے۔ تو ان تینوں 1 طلاق کے بعد 3 مہینوں کے اندر شوہر اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، اس کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ اگر آپ دیکھیں کہ لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ لگاتار 3 طلاق دے دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بس طلاق ہو گئی۔ میں اکثر ان سے کہتا ہوں کہ یہ طلاق کیسے ہو گئی؟ کوئی مرد اور عورت اگر وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی کے لیے رضامند ہوتے ہیں، تو کیا وہ مرد اگر مرد اس لڑکی کو یہ 3 بار کہہ دے کہ تم میری بیوی بن گئی، تم میری بیوی بن گئی، تم میری بیوی بن گئی، تو کیا وہ اس کی بیوی بن جاتی ہے؟ نہیں بنتی ہے۔ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ بیویاں اس طرح نہیں بنتی، اس کا ایک پروٹوکول ہے۔ آپ نے گواہوں کو ارینج کرنا ہے، آپ نے ولیمہ ارینج کرنا ہے، آپ نے جو ہے نکاح خواہ کو بلانا ہے، وہ نکاح پڑھائے گا، اور وہ پورے جو سلسلہ ہے کہ وہ کرنے ہوں گے، تب جا کر وہ بیوی آپ کے عقد میں آتی ہے۔ تو اسی طرح جب آپ نے اس کو اپنی عقد سے نکالنا ہے تو اس کا بھی پروٹوکول ہے، وہ پروٹوکول جب تک آپ فالو نہیں کریں گے وہ آپ کی عقد سے نہیں نکلے گی۔ اور جو پروٹوکول کا جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 2 گواہ ہونے چاہیے، طہارت میں ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ حیض سے پاک ہونی چاہیے، یہ سارا پروٹوکول ہوگا تو جا کے جو ہے وہ اور پھر 1 تمہیں طلاق دینی ہے، اس 1 طلاق میں 3 مہینے گزرنے ہیں، اور اللہ خود فرماتا ہے قرآن میں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس 3 مہینوں میں تم لوگوں کے لیے کوئی سبیل مقرر، کوئی راستہ بنا دے تاکہ تم لوگ آپس میں ایک بار پھر مل لو۔ تو یہ اس طرح کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے کہ عورت اور مرد دوبارہ سے مل جائے، کیونکہ اسی وجہ سے تو زنا حرام ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاندان کے نظام کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، جو خاندان کا سکیم ہے اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، اور اسی واسطے اس کو سخت رکھا ہے، اور اس کو ایک اس طرح رکھا ہے کہ ان 3 مہینوں میں عورت اور مرد جو ہے وہ آپس میں سوچیں گے کہ چلو کہیں پر ہم کمپرومائز کر لیں، کسی معاملے میں ہم کمپرومائز کر لیں۔ اس کی ایک مثال ایسے بھی ہو سکتی ہے کہ اگر عورت بہت زیادہ اپنے ماں کے گھر جا رہی ہے اور شوہر کو اس پہ اعتراض ہے، تو
اس نے اس پہ طلاق دے دی ہے تو وہ کم از کم 3 مہینے کے دوران چلو وہ پھر سوچے گا کہ کیوں نہ چلو ٹھیک ہے میں اور اپنی بیوی کو کہتا ہوں تم مہینے میں 2 بار چلی جایا کرو، اور اسی طرح عورت بھی جو ہے وہ بھی بیوی بھی اس کی جو سمجھ جائے گی، تو اس طریقے سے آپس میں مفاہمت کسی بات پر ہو جائے گی۔ اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں جن ہمارے معاشرے میں جو یہ نظام چلتا ہوا آ رہا ہے کہ 3 طلاق 1 طلاق ہے، جس پر میں ابھی آپ کو آگے جا کے حدیث سناؤں گا کہ ان احادیث کی روشنی میں بھی 3 طلاق نہیں ہے۔ قرآن تو کہتا ہی کہتا ہے، لیکن وہ احادیث بھی صاف بتا رہی ہے کہ 3 ایک نہیں ہے۔ تو یہ جو 3 کو ایک سمجھتے ہیں تو میں ان سے ہمیشہ یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا جب آپ وضو نہیں کرتے اور آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا آپ کی جو ہے نماز ہو جاتی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، نماز نہیں ہوتی۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جب آپ کی نماز نہیں ہوتی بغیر وضو کے، تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں پروٹوکول رکھا ہے کہ طلاق کیسے ہوگی، تو اس کو فالو کیے بغیر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ تمہاری جو ہے طلاق ہو گئی؟ اسی طرح اگر میں کہتا ہوں آپ سے کہ آپ نے احرام کو میقات کے بعد باندھا، مطلب میقات گزر گیا اور آپ نے اس کے بعد احرام باندھا، تو کیا آپ کا عمرہ ہو گیا؟ تو جواب آتا ہے کہ نہیں، آپ کا عمرہ نہیں ہوا۔ تو میں اس سے یہی کہتا ہوں کہ پھر آپ کی طلاق کیسے ہو گئی جب آپ نے اس پروٹوکول کو فالو نہیں کیا؟ جس طرح آپ نے میقات کے پروٹوکول کو فالو کیا، یعنی کہ احرام کو میقات سے پہلے باندھا، تب آپ کی عمرہ ہوا، تو آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ آپ نے جو ہے طلاق کے پروٹوکول کو فالو نہیں کیا اور وہ طلاق ہو گئی؟ اسی طرح اگر آپ نے طواف کے 7 چکر کرنے کے بجائے 6 چکر لگا لیے تو کیا آپ کا عمرہ ہو گیا؟ نہیں ہوا، کیونکہ پروٹوکول تو کہتا ہے کہ آپ نے 7 کرنے ہیں، آپ نے 6 کیے۔ تو اسی طریقے سے جو رمضان کے حوالے سے روزے ہیں، اگر آپ نے 29 کے بجائے 28 رکھ لیے، جو ایک روزہ ہے، یعنی کہ آخری روزہ آپ نے نہیں رکھا، آپ نے کہا کہ بس میرے 28 پورے ہو گئے، میں 29واں نہیں رکھتا، تو کیا آپ نے رمضان کے روزوں کا حق ادا کیا؟ نہیں کیا آپ کو تو پورے روزے رکھنے ہیں، تو پھر آپ نے رمضان کے روزے آپ نے ان کا حق ادا کیا۔ پھر آپ نے کفارہ ادا کرنا ہے، مطلب یعنی کہ آپ نے ایک روزہ بعد میں رکھنا ہے اور اس کے جو ہے اس کا کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جب آپ جانتے ہیں کہ جب آپ نے نہیں کیے تو آپ کی وہ چیز نہیں ہوتی، یعنی کہ نماز نہیں ہوتا اور عمرہ نہیں ہوتا، حج نہیں ہوتا، اگر آپ نے حج کے وہ سارے قواعد فلفل نہیں کیے، تو آپ یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ جب تک آپ نے طلاق کے احکامات کو اس طریقے سے اس پر عمل نہیں کیا تو آپ کی جو ہے طلاق ہو جائے گی؟ اس ضمن میں جو ہے یہ آپ کو میں ماضی میں لے کے جاتا ہوں کہ یہ احکامات کیوں آئے۔ یہ احکامات اس لیے آئے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ جو ہے وہ بار بار جو ہے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا کرتے تھے اور پھر دوبارہ رجوع کر لیا کرتے تھے، بلکہ یہاں تک آیا ہے کہ وہ شوہر کیا کہتا تھا کہ میں نہ تمہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی تمہیں اپنے پاس رکھوں گا، یعنی کہ لٹکا کر رکھوں گا، جس کے بعد پھر یہ آیاتیں آئی کہ لٹکا کر نہیں رکھنا، تم نے اس کو طلاق دینا، تم نے یا تو فیصلہ کرنا ہے کہ تم نے اس کو طلاق دینا ہے، یا تو تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ اپنے پاس رکھنا ہے، 2 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہوگی۔ اس ضمن میں جو ہے وہ حدیث میں آپ کو پہلے تلاوت بتا دیتا ہوں کہ بخاری کی حدیث ہے، جس کی سند یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور رقم ہے اس کی 5251 اس میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عبداللہ بن عمر کا ایک کیس پیش کیا گیا، جنہوں نے ایام حیض میں جو ہے نا اپنے بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سن کر سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ رجوع کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے حکم دو عبداللہ بن عمر کو کہ وہ رجوع کرے، پھر اپنی زوجیت میں رکھے یہاں تک کہ وہ پاک ہو، پھر حیض آئے، پھر پاک ہو، اس کے بعد چاہے تو روک لے اور چاہے تو ملاقات سے پہلے طلاق دے دے، اس لیے کہ یہی اس عدت کی ابتدا ہے جس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو طلاق دینے کی ہدایت فرمائی ہے۔ یعنی کہ یہ ایک فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو طریقہ ہے وہ یہ ہے اور اسی کو فالو کرے۔ اور عبداللہ بن عمر جو اپنی بیوی کو 3 طلاق دے چکا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناگواری فرمائی اور فرمایا کہ اس سے کہو کہ وہ رجوع کر لے۔ یہ اگر آج کا دور ہوتا
تو علماء تو پتہ نہیں اس کو کیا کہتے، جبکہ ہمارے نبی تو اس کو یہ فرما رہے۔ دوسرا جو ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے 3657، یہ رکانہ بن عبید یزید کا ہے۔ روایتوں کو جمع کرنے سے واقعے کی جو صورت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو کھٹی 3 طلاقیں دی، پھر نادم ہوئے اور اپنا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کس طرح دی۔ انہوں نے عرض کیا ایک ہی وقت میں بیوی کو 3 طلاق دے بیٹھا۔ آپ نے فرمایا ارادہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا ارادہ تو ایک ہی دینے کا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قسم لی جو انہوں نے کھا لی، تو آپ نے فرمایا رجوع کر لو، یہ ایک ہی طلاق ہوئی ہے۔ انہوں نے عرض کیا لیکن میں نے یا رسول اللہ 3 طلاق کہا تھا۔ آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ تم نے 3 طلاق کہا ہے، لیکن تم رجوع کر لو، یہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ عورتوں کو طلاق دو ان کی عدت کے لحاظ سے طلاق دو، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور پھر اس معاملے میں جو مطلب حتمی حدیث ہے وہ وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور وہ اس کی رقم ہے 3674۔ ابن جریج نے بتایا کہ ہمیں کہا مجھے ابن طاؤس نے اپنے والد طاؤس بن کسان سے خبر دی کہ ابو صباحہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر کے عہد میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی ابتدائی 3 سالوں تک 3 طلاقوں کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، یہ عبداللہ بن عباس کے بیٹے ہیں، تو انہوں نے فرمایا ہاں، یعنی انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ گزر گیا، لوگ اگر 3 طلاق دیتے تھے تو اس کو ایک ہی کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ پھر ابو بکر صدیق کا زمانہ ہے تو لوگ اگر 3 دیتے تھے تو اس کو ایک ہی کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی خلافت کے زمانے میں بھی 3 طلاقوں کو ایک ہی سمجھا جاتا تھا، لیکن چونکہ لوگوں نے پھر کثرت کے ساتھ دینا شروع کیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سزا کے طور پر ان کے اوپر نافذ کر دی، ان 3 طلاقوں کو 3 کی حیثیت سے ان کے اوپر نافذ کر دی۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث 3675، وہ ہے ابراہیم بن میسرہ نے طاؤس سے روایت کی کہ ابو صباحہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کیا آپ اپنے نوادر یعنی کہ اپنے احادیث کے ذخیرے میں سے کوئی چیز عنایت فرمائیں، کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر کے عہد میں 3 طلاقیں ایک نہیں ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، عبداللہ بن عباس نے، یقیناً ایسا ہی تھا، یعنی کہ وہ لوگ اگر 3 دیتے تو ایک ہی سمجھا جاتا تھا۔ اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو لوگوں نے پے در پے غلط طریقے سے ایک ساتھ 3 طلاقیں دینی شروع کر دی، تو انہوں نے اس بات کو ان پر لاگو کر دیا، یعنی کہ نبی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر یہ طلاق نافذ کر دی۔ دور نبوی، دور صدیقی اور دور فاروقی کے ابتدائی 3 سالوں تک لوگ یک بار 3 طلاق کی بدعت میں مبتلا ہو گئے، اور یہی عادت دور جاہلیت سے متواتر چلی آ رہی تھی، جو دور نبوی میں بھی کلیتاً ختم نہ ہوئی۔ چنانچہ دور نبوی میں ایک شخص نے یک بار 3 طلاقیں دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے کھڑے ہو گئے اور فرمائے کہ میری زندگی میں اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، آپ کی یہ کیفیت دیکھ کر ایک شخص نے اجازت چاہی کہ میں اس مجرم کو قتل نہ کر دوں، تو آپ نے عذرائے شفقت اس مجرم کو قتل نہ کرنے کی اجازت دی۔ انہوں نے کہا نہیں ایسا مت کرو۔ یہ جو حدیث میں نے سنائی یہ نسائی کتاب الطلاق میں ہے۔ تو کہنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ جو طلاق کے طریقے ہیں وہ احادیث سے بھی واضح ہے، اور خود جو قرآن کے بھی میں آپ کو تلاوت کروں گا آگے جا کے اس سے بھی واضح ہے کہ جو ہے طلاق کا جو پروٹوکول ہے وہ کس طرح ہے۔ تو ابھی ہم اس تمہید کے بعد ہم آغاز کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ، اگر تم نے یعنی کہ لٹکا کر مت رکھنا ہے، 4 مہینے میں رجوع کر لو، اگر 4 مہینے میں تم نے رجوع نہیں کیا تو پھر تم نے اگر طلاق کا ارادہ کر لیا تو اللہ بھی سننے اور جاننے والا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ، یعنی کہ ایک طلاق دے دینا ہے اس کو، اور وَالْمُطَلَّقَاتُ، اور جو طلاق یافتہ عورت ہے، مطلب طلاق دینے کے بعد اس کو گھر سے نکالنا نہیں، اس کو گھر کے اندر ہی رکھنا ہے 3 مہینے تک، 3 حیض تک۔ اور وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ
بے انفسہن ثلاثۃ قروء، اور جس عورت کو طلاق دی گئی ہے وہ اپنے 3 مہینے 3 حیض تک انتظار کرے اس گھر میں، مطلب گھر کو چھوڑے نہیں، ادھر ہی رہے اور 3 حیض تک انتظار کرے۔ اللہ فرماتا ہے اور اگر اس عورت کو کہیں سے کوئی اشارہ مل گیا کہ اگر تم نے اس سے طلاق لے لی ہے تو تم میرے پاس آ جاؤ تو میں تم سے شادی کر لوں گا، اور اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو اللہ فرماتا ہے کیونکہ اب اس کو معلوم ہے کہ اس عورت کو کہ جب تک پیٹ میں بچہ ہے اس کی طلاق نہیں ہوتی، سورہ طلاق جو آگے آئے گی اس کے حساب سے عورت کی طلاق وضع حمل تک ہے، یعنی کہ جب تک اس کا بچہ پیدا نہیں ہوتا اس کی طلاق نہیں ہوتی، وہ ہنوز اس عقد میں ہی رہتی ہے، جب بچہ پیدا ہو گیا پھر جو ہے طلاق ہوتی ہے۔ تو وہ عورت شاید یہ سوچے کہ اگر میں نے اس کو کہہ دیا کہ میرے پیٹ میں تو بچہ ہے تو میری طلاق تو ہوگی نہیں، تو کیوں نہ میں خاموش رہوں یہاں تک کہ میری طلاق ہو جائے اور پھر میں اس دوسرے بندے سے شادی کر لوں، اس طریقے سے جو ہے میری اس سے جان بھی چھوٹ جائے گی، دوسرے بندے سے شادی بھی کر لوں گا اور پھر میرا بچہ پیدا ہو جائے گا۔ لیکن اس میں غلطی یہ ہے کہ یہ بچہ پھر دوسرے شوہر کے نام سے منسوب ہوگا، جبکہ وہ اصل میں ہوگا پہلے شوہر کا، جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے ولا یحل، اس عورت کے لیے جائز نہیں، ولا یحل لہن، اس عورت کے لیے جائز نہیں کہ ان یکتمنا، کہ وہ چھپائے ما خلق اللہ فی ارحامہن، کہ جو اللہ اس کے رحم میں پیدا کر رہا ہے، جو بچہ اللہ اس کے رحم میں پیدا کر رہا ہے، ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتی ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صراحت سے کہہ دیا کہ اگر تم اللہ اور روز آخرت پر یقین کرتی ہو تو تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے تم نے اس کو چھپانا نہیں ہے اس غرض کے ساتھ کہ چلو یہاں سے میں آرام سے طلاق لے کے دوسری جگہ شادی کر لوں گی، وہاں بچہ پیدا کر لوں گی، لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ اس دوسرے شوہر کا بچہ ہے، حالانکہ وہ ہوگا پہلے شوہر کا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ تم یہ حرکت کرو، اگر تم اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتی ہو تو تم نے اس بچے کو بتانا ہے شوہر کو، پہلے شوہر کو جس نے تمہیں طلاق دی، کہ نہیں میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ اور پھر نہ صرف یہ، اللہ فرماتے وہ بعولتہن، اور اس بچے کا جو اصل باپ ہے، یعنی کہ جو پہلا شوہر ہے، احق بردہن فی ذالک، کہ وہ اگر چاہے تو وہ اپنی بیوی کو واپس لوٹا سکتی ہے، یعنی کہ جو اس نے بیوی کو طلاق دی ہے اس طلاق کو ختم کر کے ان 3 مہینوں میں رجوع کر سکتا ہے، اس پہلے شوہر کو حق حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اصل میں اسی کا ہی ہے، تو اس کو یہ اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ جو ہے وہ اگر عورت سے ان 3 مہینوں میں رجوع کرنا چاہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے، بشرطے کہ اللہ فرماتے ہیں بشرطے کہ ان اراد و اصلاح، کہ اگر اس کا ارادہ خیر خواہی بہتر سلوک اصلاح کا ہو، یہ نہیں کہ رجوع کرنے کے بعد پھر سے وہی لڑائی جھگڑا شروع کر دے۔ اللہ فرماتا ہے یعنی کہ اس 3 مہینوں میں اگر اس کو پتہ چل گیا کہ اس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے اور وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس کا ارادہ جو ہے خیر خواہی کا ہو، اس عورت کے ساتھ اچھے طریقے سے حسن سلوک کرنے کا ہو، اس کو مارنا وارنا نہ ہو، یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس معاملے میں پھر یعنی کہ اگر جس معاملے میں بھی جو ہے جھگڑا ہے، بون آف کنٹینشن، یعنی کہ جو فساد جس معاملے میں بھی ہے اس معاملے میں وہ کمپرومائز کر لے، کچھ عورت کچھ مرد، اور وہ آپ رجوع کر سکتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، اور عورتوں کے لیے حق ہے جیسے عورتوں پر مردوں کے لیے حق ہے، یعنی کہ اللہ فرماتا ہے جس طرح عورتوں پر ذمہ داری ہے ان پر حق بھی اسی کے حساب سے ہے مردوں کے معاملے میں، یعنی کہ مردوں کو کہا گیا ہے کہ تم پر عورتوں کے لیے حق ہے، یعنی کہ تمہیں ان کو کھانا پلانا، کپڑے، ان کے جو ہے ان کو اپنے گھر میں رکھنا، ان کی خواہشات کو پوری کرنا، یہ سارے مردوں پر حق ہے اللہ فرماتا ہے، اور اسی طرح عورتوں پر بھی جو ہے نا ان کی ذمہ داریوں کے لحاظ سے حق ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اور مردوں پر عورتوں کے لیے بالکل ویسے ہی حق ہے جیسے عورتوں پر مردوں کے معاملے میں حق ہے، بالمعروف دستور کے مطابق، معاشرے میں جو دستور چلا رہا ہے، جو طریقہ ہے
اس کے جو ہے وہ حقوق ہے ایک دوسرے کے معاملے میں. یعنی کہ جب اصلاح ہو گئی تو اصلاح کے بعد عورت نے مرد کا خیال رکھنا ہے اور مرد نے جو ہے عورت کا خیال رکھنا ہے اس اصلاح کے بعد. اللہ فرماتے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، لیکن مردوں پر عورتوں کے حوالے سے ایک درجہ فضیلت ہے، کیونکہ اس کو جو ہے یہ درجہ اس حوالے سے دیا گیا ہے کہ وہ جسمانی لحاظ سے بھی مضبوط ہے اور اس کو آگے جا کر جو ہے کام کاج کرنا پڑتا ہے، گھر کے لیے روزی لانی پڑتی ہے اور دیگر امور جو باہر کے ہیں وہ انجام دیتا ہے. عورت کی پروٹیکشن اس کے ہاتھ میں ہے. تو یہ ساری چیزیں چونکہ اللہ نے مرد کو قوی بنایا ہے تو اس کو ایک درجہ برتری دی ہے، اور یہی برتری کا تقاضا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ مرد اگر دوبارہ عورت کے ساتھ رجوع کرنا چاہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس کا ارادہ اصلاح کا ہو. واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب اور حکمت والا ہے. یعنی کہ اللہ نے مرد کو جو یہ پروٹوکول دیا ہے کہ ایک درجہ عظمت کا، اس میں اس کی حکمت ہے اور وہ غالب ہے. یعنی کہ اصل غالب ہے، وہ اپنے احکامات تمہیں بتا رہا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے اور وہ غالب ہے. تو اگر مرد اپنے آپ کو عورت کے اوپر غالب تصور نہ کرے، کیونکہ اصل غالبیت جو ہے اللہ کی ہے، تو وہ غالب ہے اور وہ تمہیں اس وجہ سے یہ احکامات جو ہے قرآن میں دے رہا ہے اور حکیم ہے. اس احکامات کے اندر حکمت پوشیدہ ہے، تو اسی لیے وہ یہ تمہیں احکامات دے رہا ہے. تو ہم جو ہے پیچھے پھر پڑ جاتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اور ایک طلاق دینے کے بعد عورت اپنے تین جو ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور طلاق دینے کے بعد عورت 3 جو ہے حیض جو ہے اس حیض کی مدت تک اپنے گھر میں قیام کرے. اور اس کے لیے جائز نہیں کہ اگر ولا یحل لہن، اس کے لیے جائز نہیں اس عورت کے لیے کہ ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، کہ اللہ نے اس کے رحم میں جو بچہ پیدا کیا ہوا ہے کہ وہ اس کو چھپائے. ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ اگر وہ اللہ اور اس کے جو ہے روز آخرت پر یقین رکھتی ہو تو اس کو لیے یہ جائز نہیں ہے. اور اس شوہر کو بتا دے کہ بھائی میرے پیٹ میں جو ہے نا، اللہ اس شوہر کو بتا دے وہ عورت کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے تمہارا. اور وبعولتہن، اور اس کا جو شوہر ہے احق کو زیادہ حقدار ہے کہ بردہن فی ذالک، کہ وہ رجوع کر لے، واپسی اس مدت میں اس عورت سے رجوع کر لے. ان ارادو اصلاح، کہ اگر اس کا ارادہ اصلاح کرنے کا ہو، حسن سلوک کرنے کا ہو، لڑائی جھگڑا دوبارہ کرنے کا نہ ہو، کیونکہ اس کو پتہ چل گیا کہ اس عورت کے پیٹ میں میرا بچہ ہے تو ٹھیک ہے، وہ اگر رجوع کرنا چاہتا ہے تو وہ رجوع کر لے. اللہ فرماتا ہے اصلاح مقصود ہونا چاہیے، اور اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ عورت کے اوپر جو مردوں کے حقوق ہیں وہ اس کو بحسن و خوبی ادا کرے، اور مردوں پر جو عورت کے حقوق ہے وہ اس کو بحسن و خوبی ادا کرے. اور یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے، ہر میاں بیوی اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان دونوں کے حقوق کیا ہیں بالمعروف دستور کے مطابق. یعنی کہ دستور کے مطابق یہ ہے، معروف ہے کہ معاشرے میں ہے. ایسا نہیں کہ شوہر معاشرے میں عورت کام نہیں کرتی، شوہر بیوی کو کہہ رہے نہیں تم جاؤ اور کام کاج کیا کرو. اس طرح کے جو انہونی مطالبات ہیں یہ اس سے وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ بالمعروف دستور یہ نہیں ہے، معاشرے میں دستور یہ نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے جو کام کاج مرد کے ذمے ہے وہ مرد نے کرنے ہیں، جو عورت کے ذمے ہے وہ عورت کے کرنے ہیں. مرد بچے کو دودھ نہیں پلا سکتا تو یہ عورت کا کام ہے. مرد جو ہے اگر کام میں بیزی ہے، باہر کام کاج میں لگا ہوا ہے، تو اس سے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہونی چاہیے کہ وہ گھر میں جو ہے کپڑے بھی دھوئے گا، برتن بھی مانجے گا، کھانا بھی پکائے گا، کیونکہ وہ یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ باہر گیا ہوا ہے کام کرنے کے لیے. یہ عورت کے کام ہے جو اس کو کرنے ہیں. اسی طرح مہر جو ہے عورت نے مرد کو نہیں دینا، مرد نے عورت کو دینا ہے، کیونکہ عورت کام نہیں کرتی، مرد کام کرتا ہے. اور مرد نے جو ہے عقدۃ النکاح ہے، نکاح کی گرہ اس کے ہاتھ میں ہے، تو اس نے یہ سارے کام کرنے ہوتے ہیں. بالمعروف یہ ہے کہ دستور کے مطابق. اور اللہ فرماتا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، اور مردوں کو ایک درجہ اوپر رکھا ہے
اور اسی وجہ سے جو طلاق کا اختیار ہے وہ بھی اسی کو ہی دیا ہے، کیونکہ عورت کی جو ہے نفسیاتی کیفیت، ذہنی کیفیت اس کی حیض کی وجہ سے ہر وقت چینج ہوتی رہتی ہے. تو اگر یہ عورت کے ہاتھ میں ہو گئی تو عورت تو غصے میں آ کر یہ ہر وقت دیتی رہے گی. تو اسی لیے اللہ نے یہ اور مردوں کو دیا ہے کہ مردوں کا مزاج مستحکم ہوتا ہے، اس کے ساتھ حیض جیسے مسائل نہیں ہوتے، تو اس کے جو نفسیاتی کیفیت ہے وہ ایک مستحکم رہتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ اس کو ایک درجہ فضیلت دی ہے. وہ گارڈین ہے گھر کا، وہ خاندان کا سرپرست ہے، وہ بچوں کو دیکھتا ہے، وہ عورت کو دیکھتا ہے. تو یہ جو خاندان کی سرپرستی کی وجہ سے اس کو درجے کی فضیلت ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ جو احکامات دیے ہیں واللہ عزیز الحکیم، اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. ان احکامات میں اس کی حکمت ہے اور وہ غالب ہے، اسی لیے وہ احکامات تمہیں دے رہا ہے. آج ہم آیت نمبر 228 تک ہی رکھتے ہیں. کافی طویل نشست ہو گئی ہے. جو پیچھے ایک تمہید میں نے باندھی تھی اس کا تقاضا یہ تھا کہ مجھے یہ تمہید باندھنی تھی تاکہ آپ کو آگے کی آیتوں کو سمجھنے میں آسانی بھی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.